اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم. اچھا، تو یہاں پر ہم الف لام میم جو ہے ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مقطعات. قطع سے ہے یعنی کہ جو الگ الگ پڑے ہوئے. قطع ہم کہتے ہیں نا، قطع کسی چیز کو کاٹنا ہے نا. تو حروف مقطعات جو ہیں وہ ان کو الگ الگ پڑھا جاتا ہے. اس کا معنی جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو نہیں بتایا، اور اس کے بارے میں ان کی حکمت کیا ہے اس کے بارے میں علماء نے کچھ باتیں کہی ہیں اپنے اجتہاد سے، لیکن اس کا اصل معنی اور مفہوم صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو معلوم ہے. لیکن ان کا پڑھنے کا الف کے 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں اور میم کی 10 نیکیاں. تو یہ حروف مقطعات جس طرح سورہ بقرہ الف لام میم سے شروع ہوئی تھی، اسی طرح سورہ آل عمران بھی اسی سے شروع ہو رہی ہے. یہ ایک اور چیز ہے کامن جو سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران میں ہے کہ دونوں صورتیں الف لام میم سے شروع ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ان میں بہت سی چیزیں ہیں سملر جو ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں پڑھیں گے. پھر آگے ہے اللہ لا الہ الا ہو. یہ اس کا معنی تو ہم سب کو آتا ہے. اللہ لفظ جلالہ، لا نہیں، الہ. دیکھیں لا الہ، میں نے ایک وقت میں آپ کو سمجھایا تھا کہ جب لا لفظ لا کے بعد کے لفظ پر ایک زبر ہو تو اس میں کوئی خاص میننگ ہوتا ہے کہ لا الہن، لا الہن، کوئی الہ نہیں ہے. تو لا الہن بھی کہا جا سکتا تھا، مگر لا الہ کہا گیا. تو اس میں کیا مفہوم ہوتا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں لا نفی جنس. اور اس کا کیا مطلب ہے کہ یہ مکمل نفی کرتا ہے اس چیز کی جو اس کے بعد آ رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پڑھا تھا لا ریب فیہ، اس قرآن میں کسی بھی طرح کا کوئی بھی شک نہیں ہے نا. ہم نے یہ ترجمہ کیا تھا کہ یہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس میں کوئی بھی شک نہیں ہے، کسی بھی طرح کا شک نہیں ہے. تو اسی طرح یہ جو لا الہ کا مطلب کہ کوئی بالکل بھی کوئی گنجائش نہیں ہے، کسی طرح کا بھی کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو لائے نفی جنس کہتے ہیں کہ کوئی بھی الہ نہیں ہے الا مگر وہ ہوا، مگر وہی. ہوا ضمیر ہے یعنی کہ کوئی الہ نہیں ہے مگر وہی یعنی کہ اللہ کے سوا کوئی اور الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، مکمل نفی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی یہاں صفت بتائی گئی کہ الحیو، یہ حیات سے ہے. تو الحیو وہ خاص اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت آ رہی ہے یہاں پر کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ زندہ ہے. الحیو، اور حیو ال آ جانے سے کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو ہمیشہ زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا. اللہ کی ذات ہمیشہ رہے گی. پھر القیوم، قاف واو میم، قام یقوم، اس سے مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جو کہ خود بھی قائم ہے، یعنی اللہ کو قائم کرنے کے لیے، اللہ کی ذات کو قائم ہونے کے لیے اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ خود سے قائم ہے. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ مخلوق کے تمام مخلوق جو ہے وہ اس کو قائم رکھنے والا ہے، یعنی کہ تمام مخلوق کو جو وجود بخشا ہے اور اس کو جو زندگی دی ہے اور اس کے جو نشو و نما کرنے والا وہ اللہ کی ذات ہے. تو القیوم میں یہ سارے معنی ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات جو خود بھی قائم ہے اور جس نے مخلوق کو، اس کائنات کو بھی قائم کیا ہوا ہے. اور تمام مخلوق اللہ کی اپنے قیام کے لیے، اپنے وجود کے لیے اللہ کی محتاج ہے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو کہ کوئی اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، اور یہ الحیو ہے اور القیوم ہے. ٹھیک ہے، نزل اس نے نازل کی، علیکا آپ پر، الکتاب کتاب کو، بالحق حق کے ساتھ. اب دیکھیں یہاں پر کچھ چیزیں غور کرنے والی ہیں. ایک تو لفظ نزلہ،
اس کو میں ابھی بعد میں بتاؤں گی، اس لیے کہ یہاں پر آگے جا کے انزلہ بھی آیا ہے، تو میں نزلہ اور انزلہ کی تفصیل میں آپ کو اس کے معنی، اس کے زیادہ میننگ بتاؤں گی انشاءاللہ۔ اب علیکا پر غور کرتے ہیں۔ آپ پر نازل ہوئی ہے، تو لفظ علیکا دیکھیں قرآن میں الیکا بھی آیا ہے، ٹھیک ہے، الیکا حمزہ لام یا کاف، الیکا۔ تو الیکا اور علیکا میں کیا فرق ہے؟ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 میں اگر ہم دیکھیں نا تو 136 اس میں ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا، الینا آیا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ لام یا نون، الینا۔ اچھا، تو علیکا اور الیکا میں فرق ہوتا ہے۔ دیکھیں جب علیکا آ گیا نا، آپ کے اوپر نازل کی ہے، تو اس کے اندر ایک ذمہ داری کا میننگ ہے کہ یہ جو قرآن آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم نے جو نازل کیا ہے وہ ایک ذمہ داری کے طور پر نازل کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ذمہ داری تھی قرآن کے لیے؟ کہ اس قرآن کو انہوں نے امت کو پڑھ کر سنایا، اس کے میننگ اور مفہوم کو سمجھایا، اور اس کے مطابق آپ نے عمل کر کے اس قرآن کی حکمت کو بتایا، ٹھیک ہے، اور لوگوں کا اس کے ذریعے تزکیہ کیا۔ تو گویا جب علیکا آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک بھاری ذمہ داری تھی قرآن کی، ٹھیک ہے، کہ قرآن جب نازل کیا گیا تو ایک ذمہ داری کے ساتھ نازل کیا گیا تھا۔ اور جب سورہ بقرہ کی آیت میں نے ابھی پڑھی 137، تو اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، ہم یعنی ایمان والوں سے مخاطب ہے کہ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ تم کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور جو کچھ ہم پر نازل کیا۔ تو اب الینا آیا ہے، یعنی کہ ہم پر ایک اللہ تعالیٰ کی یہاں پر اس آیت میں مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو عنایت کی کہ جو اس شریعت کو ہم پر نازل کیا، قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہم پر نازل کیے گئے، تو یہ ایک ہم پر عنایت کے طور پر اللہ تعالیٰ کی ایک بخشش کے طور پر ہم پر آئے ہیں۔ تو یہ صرف علیکا اور الیکا کا فرق سمجھانے کے لیے میں آپ کو یہ سب کچھ بتا رہی ہوں کہ علیکا الکتابہ اس ایک لفظ کہنے سے مطلب اس میں یہ سارا مفہوم چھپا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اس کتاب کو ایک ذمہ داری کے طور پر نازل کیا ہے کہ اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، بالحق، حق کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ تو حق کا معنی ہم سب اردو میں ہم حق کا لفظ استعمال کرتے ہیں نا، لفظ حق، اور ہم سمجھتے بھی ہیں نا کہ یہ بات حق ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں یہ بات حق ہے تو ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ سچ ہے نا، حق ہے یعنی کہ یہی بات سچ ہے، لیکن اس میں حق کے اور بھی مفہوم ہے۔ حق کے معنی میں سچائی بھی ہے، کسی چیز کا با مقصد ہونا بھی ہے، ٹھیک ہے، کسی چیز کا واضح دلائل کے ساتھ ہونا کہ وہ کوئی اس کی مطلب اس کو فوراً سمجھ لیتا ہے، اس میں ایسے دلائل ہے کہ وہ اس کو ثابت کرنے والے دلائل ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے معنی ہیں۔ اور پھر حق کا یہ بھی معنی ہے کہ قرآن کو اللہ کو جس وقت اتارنا تھا، جس دور میں اتارنا تھا، وہ اسی وقت اترا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ چاہتے قرآن کو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت میں اتار دیتے اور تمام جتنے بھی انسان تھے وہ سب اس قرآن سے فائدہ اٹھاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو اس وقت نازل فرمایا جب اس کے لیے بالکل صحیح وقت تھا، اللہ نے اپنی حکمت سے اتارا اس کو۔ تو یہ سارے معنی اس میں ہے۔ پھر اس میں یہ بھی معنی ہے کہ یہ سچائی کے ساتھ آیا، اس میں جو کچھ ہے سچ ہے، یہ ایک سچے فرشتے کے ذریعے ایک سچے انسان کے دل پر اتارا گیا ہے۔ پھر یہ انسانیت کی ہدایت کے عظیم ایک مقصد لے کر آیا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے کہ انسانیت کی اس سے ہدایت کا کام لیا جائے۔ پھر اس میں ایسے دلائل اور برہان ہیں جو کہ انسان کی عقل سلیم اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے، یعنی کہ جس انسان کی عقل ثابت ہے، سلامت ہے، اس میں فطور نہیں ہے، تو وہ جب قرآن پڑھتا ہے تو اس کو فوراً سے سمجھ میں آ جاتی ہے بات کہ یہ تو سچ بات ہے۔ پھر
قرآن ایسے وقت میں نازل فرمایا اللہ نے کہ جبکہ ہر طرف گمراہی کے اندھیرے تھے، ٹھیک ہے، اور انسانیت جو ہے اس کو اپنے بقا کے لیے، انسانیت کو قائم رہنے کے لیے ہدایت کی روشنی کی ضرورت تھی۔ دیکھیں جب گمراہی بہت پھیل جاتی ہے تو پھر کیا انسان کی زندگی دنیا میں صحیح رہ سکتی ہے؟ کسی کو جب اپنی زندگی کا بھی تحفظ نہ ہو تو پھر اتنے حالات خراب ہو جائے، اتنی گمراہی پھیل جائے کہ کوئی کسی کے حق کا خیال نہ رکھے، تو پھر دنیا قائم نہیں رہ سکے گی۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قیامت کے وقت جو ہے، جب دنیا فنا ہونے کے وقت دنیا کا ایسے ہی حالات ہوں گے کہ اس میں اس حد تک خرابی آ چکی ہوگی کہ پھر اس کو باقی رکھنے کے لیے، اس کی ہدایت کے لیے اب کوئی امید نہیں ہوگی، تو دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو قرآن کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایسے وقت میں نازل فرمایا کہ جب انسان کی عقل جو تھی وہ اس مقام پر پہنچی ہوئی تھی کہ انسان، دیکھیں آج کا دور دیکھیں آپ کہ کیسا دور ہے۔ اگر آج کوئی نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے معجزات دیے جاتے کہ جیسے دوسرے انبیاء کو دیے گئے تھے، تو آج کے جو ترقی کے دور ہے، جتنی ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے، تو ہمیں بہت سی باتیں جو کسی زمانے بہت بڑا معجزہ کہہ سکتے تھے اس کو، آج کل ہم اس کو روزانہ دیکھتے ہیں۔ دیکھیں میں اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، آپ لوگ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ لوگ میری آواز سن رہے ہیں۔ پاکستان میں اتنے دور بیٹھ کے ہم ان کو ایک لمحے میں ان کو اپنی ساری انفارمیشن پہنچا دیتے ہیں۔ تو آج جو انسانی عقل جو ہے، وقت کے ساتھ ساتھ انسان کی عقل جو تھی وہ بھی ترقی کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو ایسے وقت میں نازل فرمایا جب انسان کی عقل اس حد تک ترقی کر چکی تھی آلریڈی کہ وہ پھر معجزات کی ضرورت نہیں تھی، اس کو ایسے دلائل چاہیے تھے جس سے اس کی عقل جو ہے وہ معروب ہو۔ اور قرآن کو جو سمجھتا ہے اس کی عقل جو ہے، یہ انسان کی عقل کے لیے ایک چیلنج ہے، وہ اس کو ماننے پر مجبور ہو جاتی ہے عقل کہ نہیں، یہ جو ہے یہی بات سچ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بالحق میں اتنے سارے میننگ چھپے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو ایک ذمہ داری، بھاری ذمہ داری بنا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اور یہ کتاب جو ہے وہ حق کے ساتھ نازل ہوئی ہے، اور اس حق میں یہ سارے معنی جو میں نے ابھی آپ کو بتائے کہ یہ سچائی پر مبنی ہے، بامقصد ہے، اس میں واضح دلائل ہیں، اور یہ جس حالات میں نازل ہوئی ہے، جس زمانے میں، وہ بالکل پرفیکٹ اس کے لیے تھا۔ تو یہ سب باتیں ہیں۔ پھر قرآن کی مزید خصوصیت بتائی جا رہی ہے، مصدقا لما بین یدیہ، یہ قرآن کیسی کتاب ہے کہ جو کہ تصدیق کرتی ہے واسطے اس کے جو اس کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر دیکھیں مصدقاً، تصدیق کرنے والی، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کتابیں اور جو انبیاء پہلے شریعت لے کر آئے، تورات، انجیل، تو یہ قرآن جو ہے یہ تصدیق کرتی ہے کہ یہاں وہ کتابیں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور وہ انبیاء بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی نے ان کو بھی بھیجا تھا۔ تو یہ قرآن جو ہے اس کو ڈینائی نہیں کر رہی کہ نہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کون تھے، یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھٹلا نہیں رہی ہے، نہیں، وہ تصدیق کر رہی ہے کہ ہاں وہ بھی اللہ کے نبی تھے، اپنے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث کیا تھا لوگوں کی ہدایت کے لیے۔ اچھا، لما بین یدیہ، لفظ ماں، دیکھیں لفظ ماں میں بہت زیادہ میننگ ہوتا ہے کہ یہاں پر جو اس کا ترجمہ کریں گے ہم، جو مصدقاً، تصدیق کرنے والی ہے، لیما، لی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ واسطے، ہے نا، لی واسطے، ماں جو، تو جو کچھ، تو اس جو کچھ میں بہت کچھ معنی آ جاتے ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں تھیں، جو انبیاء تھے، جو بھی شریعت آئی، ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ اس میں ماں کی وجہ سے اتنے سارے معنی آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور پھر بین یدیہ، یہ ایک فریز کی طرح استعمال ہوتا ہے۔ بینا کا مطلب ہوتا ہے درمیان، ٹھیک ہے۔ یدیہ، یدی تثنیہ ہے، ید کہتے ہیں ہاتھ کو،
اور یدئی یہاں پر تسنیہ ہے یعنی دونوں ہاتھ. ٹھیک ہے, تو درمیان ہے دونوں ہاتھوں کے ہی اس کے, یعنی ہی جو ہے قرآن کی طرف جاری ہے. یہ جو ضمیر ہے یہ قرآن کی طرف, کتاب کی طرف لوٹ رہی ہے یہاں پر. ٹھیک ہے, تو اس کتاب کے دونوں ہاتھ کے درمیان جو کچھ ہے, تو یہ اس کا لفظی ترجمہ کیا ہوا کہ یہ کتاب اس کے سامنے جو کچھ ہے, اس پہلے جو کچھ بھی آ گیا اس کی, یا جو کچھ موجود ہے ابھی جو کچھ بھی موجود ہے, یعنی اللہ کے نازل کردہ کتابوں میں سے جو کچھ بھی موجود ہے اس کی تصدیق کرتا ہے. دیکھیں جو تورات اور انجیل ہے اس میں کچھ باتیں تو اوریجنل ہے نا, حالانکہ انہوں نے بگاڑ دیا ہوا ہے اس کو, لیکن کچھ باتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نازل کردہ آیات ہیں. تو وہ باتیں جو اللہ کی نازل کرتا باتیں جو تورات اور انجیل میں موجود ہیں, یہ قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے. تو یہ قرآن جو ہے وہ حق کے ساتھ آیا ہے, مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے, لیما واسطے اس کے جو بین یدیہ, تو جو کچھ بھی اس کے سامنے ہے, یعنی کہ جو کچھ, اب اس کے دو معنی ہم لیں گے. جو کچھ اس کے سامنے ہے جب ہم معنی کریں گے تو کیا مطلب لیں گے, تو تورات اور انجیل میں جو کچھ اللہ کی جو اصلی آیات ہیں جو ابھی تک موجود ہیں, قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے. ایک معنی یہ ہو گیا. ٹھیک ہے, اگر بین یدئی کا مطلب یہ لیں کہ جو قرآن سے پہلے تھا, تو پھر کیا معنی لیں گے کہ جو تورات اور انجیل پہلے نازل ہوئی تھی اس دور میں یہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا اس کی تصدیق کرتا ہے قرآن. ٹھیک ہے, وہ اور انزلا نازل کی اس نے التورات والانجیل, تو اللہ نے نازل کی تورات اور انجیل. یہاں پر عربی زبان کی وسعت دیکھیں کہ اس میں بہت بڑا فرق ہے. نزلہ میں جو معنی ہے وہ ہے آہستہ آہستہ کر کے, کسی کام کو تھوڑا تھوڑا کر کے آہستہ آہستہ کر کے کرنا. ٹھیک ہے, تو نزلہ میں یہ معنی ہے, اور انزلہ میں ایک ساتھ کرنے کا معنی ہے. ٹھیک ہے, ہاں نزلہ میں تدریج ہے, ایک درجہ کیا پھر دوسرا درجہ کیا پھر تیسرا درجہ کیا, تو اور انزلہ میں ایک ساتھ نازل کیا. تو یہاں پر ہمیں کیا پتا چلا کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن آپ پر نازل کیا, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو کیسے نازل فرمایا تھا, 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے جیسے بھی ضرورت ہوتی تھی تو اللہ تعالیٰ وہی بھیجتے تھے نا. تو نزلہ یعنی کہ قرآن جو تھا وہ سلولی آیا تھا, بتدریج آیا تھا. جبکہ انزلت تورات والانجیل, تورات کیسے آئی تھی ہم سب کو پتا ہے نا. تورات کیسے ملی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو, کہ جب تو کوہ طور پر گئے تو ان کو لکھی ہوئی تختیاں دی گئی تھی نا, ایک دم سے پوری کتاب دے دی گئی تھی. تو یہاں پر نزلہ کہنے میں اور انزلہ کہنے میں یہ فرق ہے. مگر قرآن میں کبھی کبھی قرآن کے لیے بھی آیا ہے کہ انزلہ قرآن اور نزلہ قرآن, قرآن کے لیے دونوں لفظ آئے ہیں. تو علماء نے اس کا مطلب کیسے لیا ہے, لوح محفوظ سے قرآن کس طرح سے نازل ہوا تھا, مکمل آیا تھا. کیسے آیا تھا, اس آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا, پورے کا پورا ہے نا, مکمل نازل ہوا تھا ون ٹائم میں. اور کب نازل ہوا تھا, ہم نے نازل کیا اس کو لیلۃ القدر میں, ہے نا. یہ سورہ قدر ہم جب پڑھتے ہیں تو اس میں انزلنا آیا ہے اور وہ قرآن کے لیے آیا ہے. تو یہ ہمیں کیا بتاتا ہے کہ قرآن لیلۃ القدر میں پورا کا پورا آسمان دنیا پر نازل ہوا تھا, ہے نا. اور نزلنا آہستہ آہستہ پھر اللہ تعالیٰ نے وہاں سے حضرت جبرائیل کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا تھا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. من قبل, دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تورات اور انجیل نازل کی. یہاں پر اب من قبل ہدن للناس, تو اس سے پہلے ہدایت ہے لوگوں کے لیے. قرآن سے پہلے تورات اور انجیل کیا تھی, لوگوں کے لیے ہدایت تھی, یہ مطلب ہے. ٹھیک ہے, کیا معنی ہم لے سکتے ہیں, یہاں 3 معنی لیے جا سکتے ہیں.
کہ جب قرآن نازل نہیں ہوا تھا تو اس وقت تورات اور انجیل لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر رسالت نہیں آئی تھی تو اس وقت تورات اور انجیل لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ تھی. یا جب تورات اور انجیل کو ان کے علماء نے بدلا نہیں تھا، اس میں تحریف نہیں کی تھی، تو اس وقت یہ کتابیں لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ تھی. پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور انزل الفرقان، تورات اور انجیل ہدایت کا ذریعہ تھی لوگوں کے لیے، اور انزل الفرقان، اور اللہ ہی نے، ٹھیک ہے، اللہ ہی نے نازل فرمایا اس فرقان کو، یعنی تورات اور انجیل کو بھی اللہ نے ہی نازل کیا تھا، اور انزل الفرقان، اور اس فرقان کو بھی اللہ ہی نے نازل فرمایا. یہاں پر قرآن کا لفظ نہیں کہا گیا بلکہ فرقان کا لفظ کہا گیا، اور اس میں بڑی گہرائی ہے. الفرقان کا روٹ ورڈ فا راقا، ہم اردو میں اس کو استعمال کرتے ہیں، ہم اس کو استعمال کرتے ہیں فرقان، لفظ فرقان کو، اور فرق کرنا، کسی چیز میں فرق کرنا. تو یعنی کہ فرقان کا کیا معنی ہے کہ قرآن جو ہے وہ فرق کرنے والی ہے. کس چیز میں؟ اس کا بہت سے معنی ہے. فرقان جو ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والی ہے. پھر اس سے پہلے انبیاء کی کتابیں جو نازل ہوئی اس کی تصدیق کرنے والی ہے. تو انشاءاللہ ہم اس کے بارے میں مزید بات کرتے ہیں آگے چل کے. پھر ان الذین، بے شک وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، بآیات اللہ، ساتھ اللہ کی آیات کے، لہم، لیے، ہم، ان کے لیے، ٹھیک ہے، ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، شدید عذاب ہے. شدید کا لفظ ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، تو ان کے لیے شدید عذاب ہے. واللہ، اور اللہ تعالی، عزیز، زبردست ہے، ذو انتقام، انتقام لینے والا ہے. ٹھیک ہے، ہم لفظ ذو کا لفظ اردو میں بولتے ہیں نا، ذو کا مطلب ہوتا ہے والا، انتقام لینے والا. ٹھیک ہے، اوکے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یخفا، خفی سے ہے، تو خفی کا مطلب چھپی ہوئی چیز، لا یخفا، نہیں پوشیدہ اس سے، علیہ، اس پر، شیئن، کوئی بھی چیز، اللہ کے اوپر کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، فی الارض، چاہے وہ زمین میں ہو، ولا، اور نہ، فی السماء، نہ کہ وہ آسمان میں ہو. هو الذی، وہ ذات وہ ہے، یصورکم، تصویر بنانا ہم کہتے ہیں نا، یہ اسی سے ہے. ٹھیک ہے، یصورکم، وہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں. اور یہاں پہ صورت بنانے سے مطلب سب کچھ اس میں شامل ہے، جو بھی انسان کو خصوصیات دی جاتی ہے، انسان کو شیپ میں ڈالا جاتا ہے، جس میں اس کے شکل و صورت بھی شامل ہے، اس کی جسامت، تو ہر چیز اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ اللہ وہ ذات ہے جو کہ صورتیں بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں میں. تو یا کیفا، جس طرح، یا شاء، جیسا اللہ چاہتا ہے ویسی شکل بناتا ہے. لا الہ الا، کوئی الہ نہیں مگر وہی، العزیز، جو زبردست ہے، اور الحکیم، جو حکمت والا ہے. تو الحمدللہ ہمارا ترجمہ مکمل ہوا. ہم تھوڑا سا تفسیر پہ طرف آتے ہیں. سورہ آل عمران جو ہے یہ مدنی سورت ہے، اور یہ اس کے جو شروع کے آیات ہیں 83 آیات، وہ اس وقت نازل ہوئی جب نجران سے ایک وفد آیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ہجری میں. ٹھیک ہے، 9 ہجری میں جا کے یہ وفد آیا تھا. اور وہ کیوں آیا تھا کہ دیکھیں جب 9 ہجری تک اسلام جو ہے وہ پورے عرب میں پھیل گیا تھا. ٹھیک ہے، تو جو روم میں اور جو باہر عرب سے باہر جو عیسائی تھے ان کو تھوڑی فکر لاحق ہوئی. آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑی حکومت روم کی تھی وہاں پر اس زمانے میں، اور وہ عیسائی تھے، ان کا مذہب عیسائیت تھا. تو وہ چاہ رہے تھے کہ ان کے علماء کی ایک جماعت آئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان کا مقصد کیا تھا؟ ایمان لانے کے لیے نہیں آئے تھے یہ. ٹھیک ہے،
وہ اس لیے آئے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ کریں دین کے بارے میں، اور آپ کو اپنی باتوں سے مروب کر کے دیکھیں بعض اوقات انسان اندر سے جھوٹا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنے باتوں سے لوگوں کو منوانا چاہتا ہے کہ وہ بڑی بڑی باتیں کر کے ہم اپنی بڑائیت کو ظاہر کر دیں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کریں گے، اور ہم اتنے عالم ہیں تو ہم جو ہے آپ کو بحث میں نیچا دکھائیں گے، تو ہماری جو عیسائیت جو ہے اس کی بڑائی جو ہے وہ برقرار رہے گی. یہ ان کا مقصد تھا. ان کا مقصد ایمان لانا نہیں تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کے پھر جو بھی انہوں نے باتیں کی ان کا جواب پیش کیا تھا. ٹھیک ہے، تو سورہ آل عمران کے 2 حصے ہیں. پہلا حصے میں اللہ کی اطاعت کا اس بات ہے اور اہل کتاب کو خصوصاً نصارہ کو ان کی گمراہیوں کا بیان ہے، واضح کر کے بتایا گیا. دوسرے حصے میں مسلمانوں کو اہل کتاب کی گمراہ کن چالوں سے خبردار کیا گیا جو ان کو رائے حق سے ہٹانے کے لیے وہ اختیار کر رہے تھے. تو ایک تو مسلمانوں کو بتانا مقصد تھا کہ دلو اہل کتاب سے تم چوکنے رہو کہ یہ لوگ تمہارے خلاف چالیں چل رہے ہیں. دوسرا مقصد کیا تھا کہ جہاد کرنے، امتحان اور آزمائشوں میں آپس میں انتشار اور اختلاف سے بچنے کے لیے تاکید کی گئی. مسلمانوں کو سمجھایا گیا کہ تم کو اب جہاد کرنا پڑے گا، اور امتحان اور آزمائشوں میں تم کو آپس میں اختلاف نہیں کرنا، تم کو اپنی یونٹی کو نہیں توڑنا. اس لیے کہ جب انسان کے آپس میں اختلافات ہوتے ہیں تو پھر انسان کمزور ہو جاتا. دیکھیں آج مسلمانوں کی کمزوری کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کہ مسلمان جو ہے وہ مل کے نہیں چل سکتے، آپس میں اتنے اختلافات ہیں. تو یہ جو جنگ احد کا بھی مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کو آپس میں جوڑا جائے. پھر مسلمانوں کو سمجھایا گیا نرمی اور سختی دونوں صورتوں میں اللہ کی اطاعت فرمائیں، اللہ کی اطاعت کریں، اور اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو ان کا انجام بھی موسیٰ علیہ السلام کی امت کی طرح ہوگا. یعنی کہ مسلمانوں کو بھی سمجھانا ضروری تھا کہ چاہے حالات اچھے ہوں چاہے برے ہوں، لیکن اللہ کی اطاعت ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کائنڈ آف خلاصہ ہے سورہ آل عمران کا. پھر آگے ہم نے حی القیوم کا معنی پڑھ لیا آلریڈی جب ترجمہ کیا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر پہلی آیت میں فرمایا کہ جس نے آپ پر حق کے ساتھ اس کتاب کو نازل فرمایا وہ اپنے سے پہلے کی تصدیق کرنے والی ہے، اسی نے پہلے تورات اور انجیل کو نازل کیا تھا. ہم اس کا معنی اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں ترجمے میں. ٹھیک ہے انشاءاللہ. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس سے پہلے لوگوں کو ہدایت کرنے والی بنا کر بھیجا، تورات اور انجیل کو قرآن سے پہلے ہدایت کے لیے بھیجا تھا، اور قرآن بھی اسی نے اتارا ہے. جو لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں سے کفر کرتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے اور بدلہ لینے والا ہے. یہاں پر ایک خاص بات ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ کسی کو اسلام کی دعوت دی جاتی ہے، اور ویسے بھی قرآن کے بغیر بھی ہم لوگ اگر کسی کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں تو پھر ہمیں اس کو اسلام کے فائدے بتائے جاتے ہیں نا، ہم کہ تم اسلام لے آؤ، تم کو یہ فائدہ ہوگا، تم کو وہ فائدہ ہوگا، ہے نا. تو ہم فوراً تو یہ نہیں کسی کو کہہ سکتے کہ تم مسلمان ہو جاؤ ورنہ جہنم میں چلے جاؤ گے. ہم اس طرح ڈراتے نہیں ہیں نا. پہلے تو قرآن میں بھی یہی اسلوب ہے کہ پہلے سمجھایا جاتا ہے کہ دیکھو اسلام میں آؤ، اس کے یہ فائدے. مگر یہاں پر فوراً سے بہت بڑی دھمکی دے دی گئی. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پہلے بتایا کہ قرآن اللہ نے نازل کیا ہدایت کے لیے، پھر فوراً کہہ دیا کہ جنہوں نے کفر کیا اس کے لیے عذاب ہے. تو یہاں پر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ چونکہ یہ آیات جو تھی وہ علماء سے بات ہو رہی تھی، جو عیسائی علماء آئے ہوئے تھے ان کو بتایا جا رہا تھا کہ تم جو تم غلطی پر ہو، تم کو اس نبی امی پر ایمان لانا ہے، اور اگر تم حق کو جانتے کے باوجود تم نہیں مانو گے تو اللہ تعالیٰ تم کو عذاب دے گا، اور اللہ تعالیٰ عزیز بھی ہے اور انتقام لینے والا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ کی 2 صفات آئی ہیں، عزیز اور انتقام، ذو انتقام. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیں جہاں بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات نازل فرمائی ہے تو اس کا تعلق وہاں کے سبق سے ہوتا ہے کہ اس وقت کیا بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، اور اسی لحاظ سے آیات آتی ہے.
تو یہاں پر عزیز اور ذو انتقام کیوں لایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ان نجران وفد کو بتا رہے تھے کہ تم جو دین کو تم نے بدل ڈالا ہے اور تم حسد کی وجہ سے تم اس حق کو نہیں مان رہے ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مان رہے ہو، تو پھر تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کمزور ہے اور اللہ تعالیٰ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. نہیں، اللہ تعالیٰ عزیز ہے، غالب ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ نے اگر تم کو فوراً سزا نہیں دی ہے تو وہ صرف اس کی حکمت ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ تم سے انتقام لینے والا ہے. یعنی تم اگر اپنی روش پر رہے تو تم کو ضرور عذاب ملے گا. ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے یہاں پر. یہ ساری چیزیں ہم نے آلریڈی کور کر لی ہیں. علیک الیک کا فرق قرآن حق کے ساتھ نازل ہوا، یہ ساری باتیں ہم نے پڑھ لی ہیں. اگلی دو آیات ہیں کہ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ تعالیٰ پر زمین اور آسمان کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے. وہ ماں کے پیٹ میں تمہاری صورتیں جس طرح چاہتا ہے بناتا ہے، اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں. وہ غالب اور حکمت والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایمان اور کفر سے باخبر ہے. یعنی کہ دیکھیں یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ان علماء سے کہہ رہے ہیں، ویسے تو عام معنی بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز جاننے والا ہے، لیکن یہاں پر ان علماء کو، عیسائی علماء کو بتایا جا رہا تھا کہ تم جو دل میں چھپا کر رکھے ہو، تم جانتے ہو کہ یہ حق ہے اور حقیقت کو چھپا کر تم اپنے ضد پر ہو، تو تم یہ سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے. تمہارے اندر کا جو چھپا ہوا کفر ہے اس کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر یہاں دوسری آیت میں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تو ماں کے پیٹ میں شکلوں کو تمہارے جیسا چاہتا ہے ویسا بناتا ہے. کسی کو خوبصورت بناتا ہے، کسی کو بدصورت بناتا ہے، کسی کو مذکر بناتا ہے، کسی کو مؤنث، کسی کو نیک بناتا ہے، نیک بخت یعنی کہ اچھی قسمت والا بناتا ہے، کسی کو بد قسمت بناتا ہے، کسی کو ناقص الخلق بنا دیتا ہے کہ اس کو وہ مکمل بچہ نہیں پیدا ہوتا، اس کے اندر نقص ہوتا ہے، اور کوئی مکمل اور صالح پیدا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کی تو وہ قدرت ہے کہ وہ تو ماں کے رحم کے اندر یہ سارے کام کرتا ہے. تو پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح اللہ نے تخلیق کے مراحل سے پیدا کیا تھا. یعنی کہ تم جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ مانتے ہو، تو وہ اللہ کیسے ہو سکتے؟ وہ تو اسی طرح ماں کے رحم میں انہوں نے پرورش، ان کی تخلیق تو ماں کے رحم میں ہوئی تھی. تو جو الہ ہے وہ کیسے اس طرح سے ہو سکتا ہے کہ وہ ماں کے رحم سے آیا؟ اس میں ایک طرح سے ان کو دلیل دی گئی کہ حضرت عیسیٰ جو ہے وہ الہ نہیں ہے، اور وہ الہ نہیں ہو سکتے کیونکہ وہ ان کی پیدائش ماں کے رحم میں ہوئی تھی. اور اسی طرح سے جب شروع میں الحی القیوم کی صفت آئی تھی تو مطلب یہ تھا کہ حضرت عیسیٰ الہ نہیں ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے زندہ نہیں ہے، وہ پیدا ہوئے تھے اور ان کو موت بھی آئی. کہ تم سمجھتے ہو کہ صلیب پر، عیسائی تو یہی کہتے ہیں نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا گیا، سولی چڑھا دیا گیا، تو تم ان کو پھر اللہ کیسے مان سکتے ہو؟ جس کو موت آ گئی اس کو تم اللہ کیسے مانتے ہو؟ تو یہ دلائل دیے گئے ان کو. اور یہاں عزیز اور حکیم کی پھر سے صفت آئی کہ اللہ زبردست اور حکمت والا ہے. اس کا مطلب یہ کہ اللہ جو ہے وہ گھیرے ہوئے ہر چیز کو اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ عدل کے ساتھ ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام حکمت سے ہے. تو تم جو غلط رویہ انسان دنیا میں اختیار کرتا ہے اور اپنی منمانی کرتا ہے، اور وہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ تو نہیں آئی، اس کا مطلب ہے دیکھیں جتنا انسان غلط کام کرتا ہے اور اس کو پکڑ نہیں آتی تو وہ اس کے دل سے ڈر دور ہو جاتا ہے. گناہ کرتے وقت انسان شروع میں ڈرتا ہے، پھر آہستہ آہستہ وہ اس کو گناہ سے ڈر نہیں لگتا. وہ سمجھتا ہے کہ مجھے تو کوئی پکڑا نہیں گیا، تو میں، اس کا مطلب ہے کہ مجھے کوئی دیکھ نہیں رہا، میں گناہ کر سکتا ہوں. تو ان کو بھی، عیسائیوں کو بھی یہی بات کہی جا رہی ہے کہ تم نے جو دین کو بدلا ہے، تم لوگوں کو گمراہ کر رہے ہو، اور پھر اس نبی کو سمجھ گئے ہو پھر بھی نہیں مان رہے ہو. تو اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ اگر تم کو فوراً سزا نہیں دے رہا تو یہ اس کی حکمت ہے. ٹھیک ہے.